برطانیہ میں نجی کیئر کمپنیوں کا غیر ملکی ورکرز کے ساتھ رویہ، معاملہ پارلیمنٹ پہنچ گیا۔ دارالعلوم کے رکن محمد یاسین نے کہا، نجی کیئر کمپنیاں ویزے پر آئے کیئر ورکر سے ہزاروں پاؤنڈز وصول کر رہی ہیں۔ میرے حلقے کے ورکر سے 3600 پاؤنڈ اسپانسرشپ فیس وصول کی گئی۔ اسپانسرشپ فیس وصول کرنے والی نجی کیئر کمپنیوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ کمزور کیئر ورکرز کا استحصال فوری روکا جائے۔ نجی کمپنیوں کو سزا دی جائے۔ اوہایو میں امریکی نائب صدر کے گھر پر توڑ پھوڑ، ایک شخص کو حراست میں لے لیا گیا۔ واقعے کے بعد جے ڈی وینس اور اہل خانہ گھر پر موجود نہیں تھے۔ جے ڈی وینس کہتے ہیں، ایک دیوانے نے گھر کی بیرونی دیوار کو نقصان پہنچایا۔ واقعے پر افسوس کرنے والوں کا شکر گزار۔ برطانوی رکن پارلیمنٹ نے امریکی صدر سے ایوان میں سوال کر دیا۔ کہا، اگر امریکہ صدر مادورو کو پکڑنے کے لیے وینزویلا میں آپریشن کر سکتا ہے تو بین الاقوامی عدالت میں پیش کرنے کے لیے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو پکڑنا کیوں ممکن نہیں؟ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر کے خلاف الزامات من گھڑت اور بے بنیاد ہیں۔ پاکستان میں ایران کے سفیر رضا میری مقدم نے بیان میں کہا، دشمن ایک بار پھر جھوٹی اور جعلی خبروں کے ذریعے پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ انہوں نے الزامات کو دشمن کی میدان جنگ میں ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش قرار دیا۔ کہا، 12 روزہ جنگ میں ایرانی افواج نے بہادری اور عزم کے ساتھ وطن کا دفاع کیا۔ ایرانی سپریم لیڈر مسلح افواج کے سپریم کمانڈر اور قوم کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ ٹرمپ کے حامی اور خارجہ پالیسی کے ماہر لنسے گراہم کی ویڈیو وائرل۔ ویڈیو میں انہیں سیاہ کیپ پہنے دعا اور اس امید کا اظہار کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے کہ توقع ہے 2026 میں ایران کو دوبارہ عظیم بنائیں گے۔ وینزویلا کے صدر نکولس مادورو اور اہلیہ پر فرد جرم عائد، دونوں کا صحت جرم سے انکار۔ مادورو نے کہا، میں اب بھی وینزویلا کا صدر ہوں، مجھے اغوا کر کے یہاں لایا گیا، میں بے گناہ اور مہذب آدمی ہوں۔ مادورو اور ان کی اہلیہ کو بروکلن سے بذریعہ ہیلی کاپٹر مینہٹن لایا گیا۔ سماعت کے اختتام پر ایک شخص نے چیخ کر کہا، مادورو اپنے جرائم کی قیمت چکائیں گے۔ مادورو نے جواب دیا، میں صدر اور جنگی قیدی ہوں۔ امریکی حکام نے مادورو پر نارکو دہشت گردی کی سازش، کوکین اسمگلنگ، مشین گنز اور تباہ کن ہتھیار رکھنے کے الزامات عائد کیے ہیں۔ جج نے مقدمے میں لمبی تاریخ دیتے ہوئے مادورو اور ان کی اہلیہ کو 17 مارچ کو دوبارہ عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا۔ مادورو کے بیٹے نے وینزویلا کی اسمبلی سے خطاب میں کہا، وینزویلا محفوظ ہاتھوں میں ہے، ملک کے لیے جو بھی کرنا پڑا کریں گے۔ امریکہ وینزویلا کے ساتھ حالت جنگ میں نہیں، ہم منشیات فروشوں کے خلاف جنگ میں ہیں۔ این بی سی نیوز کو انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے کہا، امریکی فوج دوبارہ وینزویلا بھیجنے کے لیے قانون سازی کی ضرورت نہیں۔ وینزویلا میں اگلے 30 دن کے دوران نئے الیکشن نہیں ہوں گے۔ ہمیں پہلے ملک کو دوبارہ سنبھالنا ہوگا اور اس میں وقت لگے گا۔ وینزویلا کے توانائی کے شعبے کی بحالی کے لیے تیل کمپنیوں کی مدد کریں گے، جس پر بھاری سرمایہ کاری درکار ہوگی۔ وینزویلا سے متعلق معاملات کی نگرانی کے لیے ایک ٹیم تشکیل دی ہے، جس میں وزیر خارجہ مارکو روبیو اور وزیر دفاع پیٹ ہیگزت سمیت دیگر شامل ہیں۔ The United States arrested a narco-trafficker who is now going to stand trial in the United States in accordance with the rule of law for the crimes he's committed against our people for 15 years. وینزویلا کے صدر مادورو کی گرفتاری قانونی ہے۔ امریکی مندوب مائک والز کا سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس سے خطاب، کہا، مادورو کو منشیات کے عالمی مقدمات کے تحت گرفتار کیا گیا۔ یہ معاملہ وینزویلا یا اس کے عوام کے خلاف نہیں ہے۔ مادورو نے امریکی عوام پر حملے اور خطے میں عدم استحکام پیدا کیا۔ روس اور چین کا امریکہ سے مادورو اور ان کی اہلیہ کو رہا کرنے کا مطالبہ۔ روسی اور چینی مندوب نے امریکی فوجی کارروائی کو غیر قانونی قرار دیا۔ روسی سفیر نے کہا، کراکس میں امریکی کارروائی کا کوئی جواز نہیں۔ اصل میں امریکہ وینزویلا کے قدرتی وسائل پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ چینی مندوب نے کہا، چین امریکہ کی اس غنڈہ گردی کی مذمت کرتا ہے۔ امریکہ نے بین الاقوامی برادری کے تحفظات کا احترام نہیں کیا۔ کوئی بھی ملک بین الاقوامی جج نہیں۔
Pakistan views the recent developments in Venezuela with profound concern. In a world already beset by multiple crises, escalating tensions and instability in the Caribbean do not augur well for regional and international peace and security. پاکستان کا وینزویلا میں بڑھتی کشیدگی پر تشویش کا اظہار. وینزویلا میں کارروائی اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی قرار. اقوام متحدہ میں پاکستان کے مندوب عثمان جدون نے خطاب میں کہا فریقین تحمل، مکالمے اور سفارتکاری سے مسئلے کا حل تلاش کریں، کشیدگی میں کمی اور ثالثی کی کوششوں کو موقع دیں. دنیا پہلے ہی متعدد بحرانوں سے دوچار ہے. کیریبین خطے میں عدم استحکام امن و سلامتی کے لیے خطرناک ہے. امریکی کارروائی قانون کے مطابق نہیں، وینزویلا میں عدم استحکام بڑھنے کا خدشہ ہے. سلامتی کونسل میں انتونیو گوتریس کی نمائندگی روز میری نے سلامتی کونسل سے خطاب کیا. یو این سیکرٹری جنرل کے خطاب سے دیے گئے بیان میں کہا وینزویلا میں عدم استحکام خطے میں ممکنہ اثرات پر گہری تشویش ہے. مادورو کی گرفتاری کے لیے امریکی آپریشن میں بین الاقوامی قانون کے اصولوں کا احترام نہیں کیا گیا. ایسی تمام کوششوں کا خیر مقدم اور حمایت کرتے ہیں جو وینزویلا کے عوام کو پرامن راستہ تلاش کرنے میں مدد دیں. ریاستوں کی سیاسی آزادی کے احترام کا مطالبہ بھی کیا. گرین لینڈ کا وینزویلا سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا. امید ہے امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر ہو جائیں گے. وزیر اعظم گرین لینڈ نے کہا اس مقام پر نہیں پہنچے جو سوچے ہمارے ملک پر راتوں رات قبضہ ہو سکتا ہے. ہم واشنگٹن کے ساتھ براہ راست رابطہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات بحال کرنا چاہتے ہیں. گرین لینڈ کے معاملے پر یورپی رہنماؤں کی امریکہ کے لیے تلخی بڑھنے لگی. ڈنمارک کی وزیر اعظم نے پھر کہا سرحدیں طاقت کے زور پر تبدیل نہیں کی جا سکتی. صدر ٹرمپ کی دھمکیوں کو سنجیدہ لینا چاہیے. برطانیہ اور فرانس نے گرین لینڈ پر قبضے کی امریکی دھمکی کو مسترد کر دیا. کراچی میں بلدیہ سے دھماکہ خیز مواد کی برآمدگی کے بعد چھاپے جاری. گرفتار دہشت گردوں کی نشاندہی پر خواتین سمیت متعدد افراد کو حراست میں لے لیا گیا. ذرائع کے مطابق دھماکہ خیز مواد کی تیاری میں استعمال سامان کراچی کے مختلف علاقوں سے خریدا گیا. ہائی ایکسپلوسو انتہائی مہارت سے تیار کیا گیا تھا جسے ڈیفیوز کرنے میں مشکلات پیش آئیں. ڈیفیوز کرنے والے افسران نے جان خطرے میں ڈال کر کے ارد گرد کی آبادی کو بھی بچایا. ملزمان دہشت گردی کے لیے کئی ماہ سے منصوبہ بندی کر رہے تھے. دہشت گرد منصوبے کے تحت معاشی سرگرمیوں کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے. شواہد ہیں نیٹ ورک کو ہمسایہ ممالک سے آپریٹ کیا گیا. وزارت خزانہ نے متحدہ عرب امارات سے قرض رول اوور کرانے کی تیاری مکمل کر لی. جنوری کے وسط تک پاکستان کا $3 ارب کا قرض رول اوور ہونے کا امکان. وزیر اعظم جلد یو اے ای سے $3 ارب قرض رول اوور کرنے کی درخواست کریں گے. یو اے ای سے $3 ارب کے سیف ڈپازٹ پر شرح سود 6.5% سے زائد ہو سکتی ہے. جوئے ایپ کی پروموشن کا کیس. ٹک ٹاکر رجب بٹ، ندیم نانی والا کی عبوری ضمانت کی درخواست کی سماعت. لاہور سیشن کورٹ نے ملزمان کو حاضری لگا کر جانے کی اجازت دے دی. رجب بٹ کے وکیل میاں علی اشفاق کی لائسنس معطل کے خلاف درخواست کی سماعت. لاہور ہائی کورٹ کا وائس چیئرمین پنجاب بار کونسل کو درخواست گزار کو سن کر آج ہی فیصلہ کرنے کا حکم. وائس چیئرمین پنجاب بار کونسل نے موقف اپنایا. درخواست گزار درخواست دے، ہم درخواست پر قانون کے مطابق فیصلہ کر دیں گے. سماعت 2 بجے تک ملتوی. بھر کے نجی کالجز اور اسکولز کا 9 جنوری کو ہڑتال کا اعلان. تعلیمی اداروں میں اینٹی کرپشن کے اہلکاروں کی مداخلت کی مذمت. کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے نجی اسکولوں کے گرینڈ الائنس کے عہدیداروں کا کہنا تھا عدالتی حکم صرف ڈیٹا تصدیق تک محدود ہے. اینٹی کرپشن کو اسکولوں میں جا کر عملے کو ہراساں کرنے کا اختیار نہیں. اسکولوں میں چھاپے، ویڈیوز بنانا اور بیانات عدالتی ہدایات کی خلاف ورزی ہے. چھاپوں کے خلاف سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا اعلان. محکمہ اینٹی کرپشن کے ترجمان نے دوروں کی وضاحت کر دی. کہا عدالت حکم پر مفت اور لازمی تعلیم سے متعلق ریکارڈ کی تصدیق جاری ہے. 3 رکنی کمیٹی عدالتی احکامات پر عمل درآمد یقینی بنائے گی. رپورٹ 12 جنوری کو ہائی کورٹ سکھر بینچ میں پیش کی جائے گی.
یونیورسٹی آف لاہور کی چوتھی منزل سے چھلانگ لگانے والی طالبہ کی ٹانگوں کا کامیاب آپریشن. ذرائع کے مطابق طالبہ کی ریڑھ کی ہڈی پر بھی شدید چوٹ آئی ہے. پولیس کا کہنا ہے طالبہ کے اہل خانہ سے معلومات اور واقعے کی CCTV فوٹیج حاصل کر لی. لڑکی کے بیان کے بعد تفتیش کو آگے بڑھایا جائے گا. لڑکی کے اہل خانہ نے قانونی کارروائی کے لیے درخواست نہیں دی.